اور میں یہ بتاتا چلوں ان لوگوں کو جو تانے سنتے ہیں, تانے برداشت کرتے ہیں, کہ آپ لوگ کے لیے خوشخبری ہے, گلیڈ ٹائڈنگ ہے آپ لوگ کے لیے. اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف ورقہ بن نوفل, جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, انہیں بتایا کہ میرے پہ اینجل آیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اے میرے او مائی نیفیو, کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں جب تیری قوم تجھے دھتکارے گی, تجھے یہاں سے نکالے گی, تو میں تجھے سپورٹ کروں گا, کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں. تو کیا خوشخبری ہے ورقہ بن نوفل کی حدیث میں ہم سب کے لیے, آپ کے لیے, جن کو تانے پڑتے ہیں, جن کو طرح طرح کے القابات سے بلایا جاتا ہے, جو ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں اسلام پہ چلتے ہوئے. ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کو دکھ دیا گیا اسی طرح تمہیں بھی دکھ دیا جائے گا, کیونکہ نبی اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے تھے, حق کی بات کرتے تھے, سچ کی لڑائی لڑتے تھے, اور انہیں دکھ دیا گیا, انہیں تنگ کیا گیا, انہیں تانے دیے گئے اور فیملی والوں کی طرف سے دیے گئے. تو تم تو نبیوں کی صف میں ہو, کیونکہ تم بھی سیم ٹریٹمنٹ بیئر کر رہے ہو. تو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے, اصل میں تمہارے لیے بشارت ہے کہ تمہیں بھی دکھ دیا جا رہا ہے. اور کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ, کہ میں اگر سر جھکاؤں گا تو اللہ کے آگے جھکاؤں گا, اگر میں مانوں گا تو اللہ کی مانوں گا. سو دیٹ از اے گڈ ٹائڈنگ فار آل آف یو. اور آج کا جو دور ہے, وین ایوری تھنگ از گرے, ہر چیز گرے ہے. اوکے, بلیک اینڈ وائٹ والا دور, جب بلیک بڑا ایویڈنٹ تھا, وائٹ بڑا ایویڈنٹ تھا, ہم سب کو پتا تھا یہ برائی ہے, یہ اچھائی ہے. آج گرے ایریاز بہت زیادہ ہیں. آر یوتھ آر کنفیوز, یار حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, پتہ نہیں اس کی کیا رولنگ ہے, اس کی کیا رولنگ ہے, پتہ نہیں حجاب کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, پتہ نہیں نمازوں, آپ تو نمازیں بھی چیلنج ہو گئی کہ پتہ نہیں نمازیں بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. سو گرے ایریاز میں لیٹ می گیو یو اے ٹپ. If you want to be safe in this world full of gray areas, then be the one like صدیق اکبر. آپ صدیق اکبر کے لیول تک تو شاید نہیں جا سکتے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیول پہ, لیکن آپ ان کو اس حد تک تو ایمولیٹ کر سکتے ہیں نا. ابو جہل آیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس, اس نے کہا کہ what if میں تمہیں بتاؤں کہ ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک رات میں مکہ سے یروشلم چلا گیا ہے, تو تم کیا کہو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کون ہے وہ شخص؟ تو ابو جہل نے کہا یور فرینڈ, یور کمپینین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر نے کہا بالکل سچ ہے. وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ ہی سیڈ 100% ٹرو. سو اف یو وانٹ ٹو بی صدیق اکبر اور ایٹ لیسٹ ریچ دیٹ لیول, دین اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ بالکل سچ ہے. سمجھ آئے یا نہ آئے, میرے نبی کی حدیث آ گئی, قرآن کی آیت آ گئی, میں گواہی دیتا ہوں. I will stand, I will support it, I will protect it, I will actually argue کہ یہ بالکل سچ بات ہے, بالکل حق بات ہے. اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگ, سورہ یاسین میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جس نے کچھ نہیں کیا. All he said was کہ oh my nation, follow the prophets who say the truth. That's all he said. اس کی نیشن نے اسے قتل کر دیا, مار دیا, اور اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ. اس بندے کو میں نے جنت میں داخل کیا, اور جنت میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا کہ ہائے میرے اللہ نے مجھے چھوٹی سی بات پہ کتنا بڑا ریوارڈ دے دیا. چھوٹی سی بات تھی. All he said is کہ prophets are truthful. So you guys اپنے کلاس روم میں, اپنے محلوں میں, اپنی فیملیز میں, کہیں بھی, سوشل میڈیا پہ, wherever you have the opportunity, you don't need to argue. لمبے چوڑے آرگومنٹس نہیں دینے. All you need to say is کہ prophets were truthful, اور Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is truthful. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں, اور اللہ کے نبی کی ساری باتیں سچی ہیں. That's all you need to do. تو ہے کوئی صدیق اکبر, ہے کوئی ابو بکر صدیق آج کے دور میں جو گواہی دے گا, گرے ایریاز پہ جا کے گواہی دے گا کہ میرے نبی نے کہا تو بس سچ ہے, چاہے تمہیں ابھی سمجھ آتا ہے نہیں آتا ہے. اور ہے کوئی مصعب بن عمیر, دا ینگ صحابی, جن کا پرفیوم بہت مشہور تھا, جن کے کپڑے بہت مشہور تھے, جو برانڈڈ کلوتھس پہنتے تھے اس دور کے. اور جنگ احد میں جب وہ شہید ہوئے تو صحابہ رو رہے تھے ان کی حالت دیکھ کے کہ ان کو کفن میسر نہیں تھا پورا.
فیس کور کرتے تھے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی تھی, ٹانگیں کور کرتے تھے تو فیس جو ہے اس سے کپڑا ہٹ جاتا تھا. یہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ صحابہ رو اس لیے نہیں رہے تھے کہ یہ بیچارہ غریب ہو گیا یا اس کے پاس اب کفن تک نہیں ہے, وہ اس بات پہ رو رہے تھے کہ اس کی قربانیاں دیکھو, اس بندے نے کیا لائف سٹائل چھوڑ کے نبی کو سپورٹ کیا اور اس لیول پہ سپورٹ کیا کہ آج شہادت کی موت جو ہے انہیں آئی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم برانڈز چھوڑ دیں, اٹ ڈزنٹ مین ہم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں, لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی قربانیاں آپ چیک کریں, کس لیول کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور ہم چھوٹی سی بات اپنے نبی کے لیے برداشت نہیں کر رہے, ہم تانے برداشت نہیں کر رہے, ہم پیئر پریشر برداشت نہیں کر رہے. صحابہ نے کیا کیا برداشت کیا ہے. اور ہے کوئی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, the man who shook the throne of Allah سبحانہ و تعالی, وہ شخص جس نے اللہ کا عرش ہلا دیا, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ سعد کی موت نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا ہے. آج ہمارا سیلیبریٹی کون ہے, آج کون ہے ہمارا رول ماڈل, کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ وہ جو ہمیں جانتا بھی نہیں. ہماری یوتھ کا رول ماڈل میسی ہے, رونالڈو ہے, جو اسے جانتا بھی نہیں ہے, جو اس کی ہیلپ بھی نہیں کرے گا اگر ریئل لائف میں کبھی ملاقات ہو جاتی ہے, جو اس کی سفارش نہیں کرے گا ڈے آف ججمنٹ میں. Why are our role models not people like Sa'd bin Mu'az, the man who shook the throne of Almighty Allah? آج میں آپ کو کہوں کہ ایک بندہ ہے جس نے وائٹ ہاؤس کو شیک کر دیا, تو آپ کی توجہ فوراً جائے گی کون ہے جس نے امریکہ کو شیک کر دیا, کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے. So I am telling you about a man who shook the throne of Almighty Allah. And why? کیوں اللہ کا عرش لرزایا, کیوں لرزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش؟ Because Sa'd bin Mu'az was one of the Ansar. He was the chief of his tribe. اور ان کی اتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے. He is one of those people جنہوں نے اپنے گھر کو تقسیم کیا, جنہوں نے اپنے گھر کے زمینوں کے حصے کو تقسیم کیا, مہاجرین کو دیا, جنہوں نے اپنی ویلتھ کو تقسیم کیا, پراپرٹی کو تقسیم کیا, اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ لوگ ہمارے آئیڈیلز ہونے چاہیے آج کے دور میں. ابو بکر صدیق جو گواہی دینے والے ہیں, مصعب بن عمیر جو کسی چیز کی کیئر نہیں کرتے, صرف اس چیز کی کیئر کرتے ہیں کہ میرے پروفٹ کا آنر بچ جائے, اسلام کا آنر بچ جائے, میری خیر ہے. اور سعد بن معاذ who is always helping, always supporting Islam, always supporting the right cause, the just cause. So you people should be like this. تبھی چینج آئے گی. اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے, اگر ہم کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے, اگر ہم ٹائم نہیں نکالیں گے, سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کریں گے, تو کوئی چینج نہیں آنے والی. اور ہوگا یہ کہ ہم ریپلیس ہو جائیں گے, اللہ نئی قوم کو لے کر آئے گا. اور آج ایسا ہو رہا ہے, گورے اسلام قبول کر رہے ہیں, سارا دعویٰ تو وہ کر رہے ہیں. آپ ٹاپ دائز کے نام لے لیں, سب ریورٹس ہیں, آپ دیکھ لیں لسٹ جا کر, سب ریورٹس ہیں جو ایکچولی پہلے کرسچن تھے یا جیو تھے یا ایتھیسٹ تھے, دے گاٹ کنورٹیڈ, اور آج اللہ ان سے کام لے رہا ہے. اور ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے, ہم نے بھی کوئی رول اپنا نبھانا ہے. چلو بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ فیملی لیول پہ تو کر سکتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ اپنی فیملیز کو تو کچھ بتا سکتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ اپنے کو سوسائٹی میں کچھ کر سکتے ہیں. سو ریمبر دس ایڈوائس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو ہیو ٹو چوز انکمپیٹنسی اوور چوزنگ امورالٹی. تانے برداشت کر لیں, یہ ٹائم بھی گزر ہی جائے گا, اور اگر اسلام کے لیے اتنا بھی نہیں کیا تو پھر کیا کیا. سو ڈونٹ وری اینڈ ڈونٹ کم ان اینی سارٹ آف اسٹریس, کیونکہ یہ ساری ٹریٹمنٹ صحابہ کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے.